چینل کو سبسکرائب کریں مہربانی۔ السلام علیکم، میں عمان کنگرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کائی ٹیوب نیوز۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے الیکشن کی جو مراحل مکمل ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتیں حکومت بنانے کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اتحاد اور بیٹھکیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف جو الیکشن انفیئر غیر شفاف الیکشن ہے اور نتیجے چرانے کے سلسلے میں سندھ کیا پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، اپنے سندھ میں راشد محمد سمرو اور جی ڈی آئی جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے بدین میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا بڑا جلسہ ہوا ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں تقریباً لاکھ کے قریب وہ جو تھے مظاہرین شامل تھے، اس کے حلقے کے، اس کے جو حمایتی ہیں فالوورس وہ شامل تھے۔ اسی طرح کراچی میں جو پی ٹی آئی کے جو نتائج چرائے گئے ہیں، مصطفیٰ کمال، اختیار بیگ صاحب اور فاروق ستار کیسے جیتے ہیں، تو ان کے علاوہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی جس انداز میں ہم نے یہ سنا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اپنے حلقے میں کس طرح وہ مخالف کے ایجنٹوں کو اٹھانے بھگانے کی باتیں کر رہے تھے، تو اسی طرح اپنے جو حیدرآباد قاسم آباد پہ ایاز لطیف علی جو شروع سے صبح سے یہ شکایتیں کر رہے تھے ان کے جو ایجنٹ بٹھانے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے سندھ میں جس انداز میں کی ہے، تو آپ نے دادو میں ایک بڑا واقعہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 2 منتخب، بلکہ ایک منتخب ہے، 2 بھائی ہیں جو عمران لغاری اور کمبر لغاری گرفتار ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ظفر علی لغاری کا بیٹا اور بھی جو ہے وہ بھی گرفتار ہوا ہے، ابھی اس کے کیا ہے۔ اسی طرح فیاض بٹ کی بھی معاملہ سامنے آ رہا تھا کہ اس کی بھی گرفتاری ہوئی، لیکن فی الحال اس کی نہیں ہوئی، وہ تردید ہوئی کہ اس کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو یہ ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایک طرف تو سندھ میں، خصوصاً سندھ میں پیپلز پارٹی اپنے انداز میں باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ اس نے جس طرح نتائج چرانے کی حکمت عملی اختیار کر رکھی، اس کو ظاہر مشینری اس کے ساتھ تھی، اس کے جو لوگ تھے جو مخالفین کو انہوں نے بھگا کے رکھا تھا، اس کو قریب آنے نہیں دے رہے تھے۔ سکرن میں زین شاہ ہے، اسی طرح سندھ کے مختلف سکھر میں جو خالد محمد سمرو احتجاج کر رہے ہیں۔ میں یہ بتلا ہے کہ حیدرآباد میں جو پیر صاحب پاگور مسلم لیگ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو سندھ بھر میں یہ احتجاجوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں خرم شیر زمان صاحب کے پی ٹی آئی کے جو کہہ رہے تھے، تو سندھ میں، پوری سندھ میں، کراچی سے لے کر کشمور تک مختلف جگہوں پر بڑے احتجاج ہو رہے ہیں۔ یہ تو نتائج چرانے کا معاملہ ہے، تو اس پہ جو الزام ہے خصوصاً اظہار ہے، تو ایک تو اداروں کو اس حوالے سے اداروں کو سوچنا چاہیے۔ ایک تو ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے تھے الیکشن کی جس سے رزلٹ آ رہے تھے، تو ادارے اپنی مرضی سے حکومت بنانے اور مینڈیٹ کو یا جماعتوں کو اس سائز میں رکھا ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کی مجبور رہے، ایک دوسرے کے سامنے رہے اور وہ کچھ نہ کر سکیں۔ تو ہم نے اس پلیٹ فارم پہ کئی بار اداروں کو کہا ہے، ان کو اس حوالے سے اشارہ کہتے رہے ہیں کہ اس انداز میں اس حد تک نہ جایا جائے کہ معاملے اس کے سنبھلنے سے مشکل ہو جائے، کیونکہ یہ جو عوامی احتجاج ہو رہے ہیں ان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ظاہر جس کے فالوورس ہیں، مرزا بدین بند کر بیٹھا ہے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ببر جو پنجاب اور سندھ کے سرحد پہ جو وہاں بھی راشد محمد سمرو اپنی قیادت میں احتجاج کر رہے ہیں۔ مولانا راشد کیا سندھ میں اپنی پارٹی ہے لیگ کے حوالے سے اس کا اپنا ہے، جماعت اسلامی کے حوالے سے اس کا اپنا ہے، تو ظاہر ہے اس کے جو سیاسی فالوور ہیں، مولانا راشد محمد سمرو، ڈاکٹر خالد محمد سمرو کو تو اچھے بڑے نام تھے، رہے ہیں سندھ میں جو شہید کیے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد مولانا راشد کی بھی وہی پوزیشن ہے، اس کو ریسپانس ہوتا ہے، اس کے اپنے فالوور ہیں۔
تو ظاہر جی ڈی اے میں باقی جو جماعتیں ہیں کمپرس جماعتیں ہیں ان کی بھی نتائج چرائے گئے ہیں تو وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ احتجاج کا جو سلسلہ نکل پڑا ہے تو یہ میرے خیال میں تو پنجاب میں بھی ہے ہوا ہے، جس کو اسلام آباد میں اور پنڈی میں پی ٹی آئی کے فالوورس نے احتجاج کیا تھا، آر او کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا تھا، جس کو پولیس بھگانے میں کامیاب ہو گئی. تو یہ کتنا تک یہ اپنا کے پی کے میں بلوچستان میں بھی یہ سارے احتجاج ہو رہے ہیں. تو احتجاجوں کو یہ کمزور نہ سمجھا جائے، اس کو اس انداز میں نہیں لیا جائے، کیونکہ یہ احتجاج آگے جا کر کوئی بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں جس کو ادارے کو سنبھالنا مسئلہ ہو جائے. تو ہم بار بار اس معاملے پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اداروں میں رہ کر کام کریں، ایسا نہ ہو کہ چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، کوئی بڑا آسانیاں پیش آ جائے. وہ ظاہر ہے ری ایکشن بھی ہوتا ہے پولیس سے یا کسی لائن فورس اداروں سے، اس کے ٹکراؤ ہو جائے یا کوئی بڑا ایسا فیصلہ ہو جائے جو اس سے پہلے بھی 70-71 میں جو بنگلہ دیش کا معاملہ آیا تھا. تو کیا ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ فالوورس اپنے لیڈر کو، اپنے رہنما کو اس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں، اس انداز میں پیار کرتے ہیں، پیار کو کوئی روک نہیں پاتا. تو ایک طرح تو پی ٹی آئی کو جس انداز میں کنجسٹریٹ کیا گیا تھا اور جس انداز میں اس کے نتائج چرائے گئے ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی نے بھی ایک گیج کر رکھا ہے کہ عوام کو جو اس کے فالوور ہیں وہ موجود ہیں، وہ کسی کے اب نئے ڈیفینیٹلی ایک حکمت عملی یہ بنائی جائے گی. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جس انداز میں مضبوط ہوئی ہو، ان کے حوصلے بڑے ہیں کہ ان کو پارٹی کا ٹیگ چھینا گیا، اس کو نشان چھینا گیا، اس کے باوجود تقریباً 103 تک ہیں، 97 ویسے تو آزاد امیدوار جو ہیں وہ 102-3 نشستیں ہیں، لیکن جو ابھی تک رزلٹ آ چکی ہے الیکشن کے، میرے خیال میں 264 کی رزلٹ آ چکی ہے، جس میں آزاد امیدوار ہیں 103 تک جیت کے آئے ہیں، 101 ہے 3 ہے، یہی فگر ہے. تو جن میں سے 97 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں. ظاہر ان کو چھینا جائے، بھگایا جائے، یہ بھی ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کو اپنے طرف لینے اور کھینچنے بٹھانے کے چکر میں جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ظاہر جائے کافی سارے. ابھی بھی لاہور کا جو جنرل سیکریٹری پی ٹی کا وہ چلا گیا ہے، اسی طرح 4 آزاد امیدوار جو ہیں وہ نون لیگ کے حصے میں آئے ہیں. تو یہ ہونا ہے، ہوں گے، کچھ جائیں گے کچھ آئیں گے. تو لہٰذا یہ ان کو جو اس ساری صورتحال کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو سیاست پہ اور الیکشن کی سیاست میں نظر رکھے بیٹھے ہیں وہ اس رائے کے ہیں کہ اب جو کنڈیشن ہے، جس انداز میں پی ٹی آئی جیت کے آئی ہے، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیت کے آئے ہیں، ان کو اتنا ایزی نہ سمجھا جائے، ان کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے. وہ ظاہر کچھ اپنے راہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس میں پی ٹی آئی اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا بھی حوصلہ بڑھ سکتا ہے. اور وہ اگر اس ڈگر پہ جس ڈگر پہ کھڑا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ اس ڈگر پہ جائے اور کشیدگیاں سے ہو، لیکن ہو بھی سکتا ہے ڈیفینیٹلی. جو ان کو اپنے حصے کا جو نہیں ملتا تو وہ تو اپنا حصے کی بات کرے گا. تو اسی طرح ہم دوسری بات یہ کر رہے تھے کہ الیکشن کے جو سارے مراحل مکمل ہو گئے، اب سیاسی جماعتیں حکومت بنانے کے لیے گٹھ جوڑ کر رہی ہیں، اتحاد کے معاملے چل رہے ہیں، بڑی بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. متحدہ نون لیگ سے ملاقات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس میں جو ان کا کہنا ہے، یہ جو معاملے سامنے آئے بظاہر تو وہ معاملے یہ سامنے آئے کہ حکومت کون بنائے. ظاہر ہے جو نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس کو میجرس نہیں ملی، تو ظاہر ہے جو صورتحال بنی ہے وہ پی ڈی ایم کی ٹائپ کی حکومت بننے جا رہی ہے. جو یہ سیاسی نظر رکھے بیٹھے ہیں، جو اس سارے مرحلے پہ نظر رکھے بیٹھے ہیں، ان کا خیال ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی
اور نون لیگ کے اتحاد میں ہوگی. ظاہر ہے اس میں جس کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں تو بڑے عہدہ اس کے وزیر اعظم اس کے حصے میں آئے گا. کہا یہ جا رہا ہے فارمولہ اس انداز میں ہونے جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو صدارت کا عہدہ مل رہا ہے. اسی طرح یہ باتیں ہیں, مطلب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو آگے چل کر کیا پوزیشن آتی ہے. جماعتوں کا اتحاد جو بنتا ہے پی ڈی ایم ٹائپ کا بنتا ہے, اور پی ڈی ایم 2 جو فارمولہ بننے جا رہا ہے اس انداز کا فارمولہ ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. تو کیا اس ساری صورتحال میں جو صدارت ہے پیپلز پارٹی کو دی جا رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سینٹ چیئرمین اور بلوچستان میں حکومت دینے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کے اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور نواز شریف میں اس معاملے پہ باتیں ہو رہی ہیں اور غور ویزار ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فائنل کیا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے معاملے تو ان کے بنیں گے جس کے پاس زیادہ امیدوار ہوں گے. ابھی تو فی الحال تو نون لیگ کی اکثریت ہے, اور ظاہر ہے جو زرداری بھی اپنی گٹھ جوڑ کی سیاست اور دے دلانے کے خرید فروخت اور اس معاملے میں تھوڑا چست تکڑا بندہ ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے چلائے گا. وہ ہر پارٹی ہر جماعت اپنے ہنر چلائے گی اور امیدواروں کو حاصل کرنے اور جو نشستیں اور امیدوار حاصل کرے گی تو اپنے جو نشستیں ہیں وہ اپنا تعداد ہے وہ ان کو بڑھانے کی کوشش کرے گی. اب دیکھتے ہیں صورتحال کہاں جاتی ہے. بظاہر تو یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت ہونے جا رہی ہے, جس میں ایم کیو ایم بھی شمول ہے, تو مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو جو لاٹری لگی ہے, ایم کیو ایم کو جو لاٹری کی صورت میں اپنی سیٹیں ملی ہیں, ان کا تو 8 کے 10 سے تھا, ان کو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ اس کو 26 سے 30 سیٹیں مل جائیں گی. ظاہر ہے وہ تو اب یہ ادارے دیکھتے ہیں کیا اداروں کو اپنے انداز ہیں, وہ کسی پہ مہربان ہے تو ہلکا وہ جو ایم کیو ایم کو جتنی ملی ہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ان کو اتنی ریسپانس آئے گا. کیونکہ کراچی, خصوصاً کراچی اور حیدرآباد سندھ کے یہ 2 بڑے شہر جو کیپٹل ہے, کراچی کا کیپٹل کا شہر ہے, تو میئر کا جو ٹیگ ہے وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں میئر پیپلز پارٹی جیتی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا جیتنے کے زیادہ چانس تھے, اور دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی تھے. حافظ نعیم کا جو بھاگ دوڑ تھی وہ نظر آ رہی تھی. تو ایم کیو ایم تو اس سارے مرحلے میں یہ ایک تاثر تھا کہ اس کی پوزیشن ڈاؤن ہے, لیکن اچانک ایم کیو ایم کو 26 سے 30 نشستیں آ جاتی ہیں تو یہ تو ان کے لیے ایک لاٹری کہا جاتا ہے. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی پی ڈی ایم ٹائپ اتحاد میں ایم کیو ایم جائے گی تو اس کو سندھ کی گورنرشپ ملنے کی امید ہے. ویسے بھی سندھ میں گورنرشپ ہمیشہ اس کے حصے میں رہی ہے, ایم کیو ایم کے حصے میں رہی ہے, اکثر طور پہ ایس پی کے حصے میں رہی ہے. اور اس صورتحال میں ایک رائے یہ بھی آیا ہے, ایک تاثر یہ بھی آیا ہے کہ اپنے ایم کیو ایم پاکستان نے ایم کیو ایم متحدہ پاکستان نے پیپلز پارٹی سے بلدیات کی منسٹری مانگی ہے, اور ظاہر آئیں گے اتحاد بنے گا تو سندھ میں بھی ان کو کپل سیٹ ملے گا, اور اس کو اس انداز میں بیٹھنے کا موقع ملے گا, اس کو کچھ حصہ تو دیا جائے گا. ظاہر یہ اگر اتحاد بنتے ہیں تو اس انداز میں بنیں گے. ناظرین, ہمارے پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور ہمارے